وهذه الطرق تختلف من وجوه قصر کے جو طریقے مذکور ہوئے ہیں ان طریقوں میں باہم کچھ اختلاف بھی ہے، یعنی سارے طریقے یکساں نہیں، اور یہ اختلاف بھی متعدد طرق سے۔ چنانچہ ایک وجہ اختلاف تو بیان ہو گئی ہے کہ فدلالۃ الرابع بالفحوى والباقیہ بالوسع، انہی وجوہ اختلاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والاصل فی الاول النص علی المثبت والمنفی کما مر، یعنی پہلا جو طریقہ قصر ہے اس میں مثبت اور منفی دونوں کی صراحت ہوتی، دونوں پر نص قائم کی جاتی ہے، دونوں کی صراحت ہوتی، جبکہ باقی میں دونوں کی صراحت نہیں ہوتی۔ اب جیسے زید شاعر لا کاتب، زید شاعر ہے کاتب نہیں، تو مثبت کی بھی صراحت ہے اور منفی کی بھی صراحت ہے۔ یا کہا زید قائم لا قائد، تو مثبت کی بھی صراحت ہے اور منفی کی بھی صراحت ہے۔ تو چونکہ اس میں مثبت اور منفی دونوں کی صراحت ہوتی ہے، دونوں پر نص قائم کی جاتی ہے، اس لیے یہ کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جاتا ہے، یعنی دونوں کی صراحت کبھی ترک نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں اگر اتناب وہاں پر کسی وجہ سے ناپسند ہو تو کراہت اتناب کی وجہ سے اس کا ترک ہوتا ہے، ورنہ اگر اتناب کی کراہت وہاں پر درپیش نہ ہو تو مثبت اور منفی دونوں کی صراحت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ فلا یترک الا لکراہۃ الاتناب، اس لیے اسے ترک نہیں کیا جاتا ہے مگر یہ کہ وہاں اتناب کی کراہت درپیش، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اتناب کرنا اچھا نہیں ہوتا، اسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ کما اذا قیل، جیسے کہ کہا جائے زید یعلم النحو والتصریف والعروض، اور زید یعلم النحو وعمر وبکر، یعنی آپ کا مخاطب اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ زید علم نحو بھی جانتا ہے، علم صرف بھی جانتا ہے، علم عروض بھی جانتا ہے، آپ کا مخاطب اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے۔ اب اس سے کہا جائے کہ زید یعلم النحو لا غیر، زید نحو جانتا ہے، باقی کوئی اور علم وہ نہیں جانتا، تو مثبت کی بھی صراحت ہوئی اور منفی کی بھی صراحت ہوئی۔ یا یہ ہے کہ آپ کا مخاطب یہ سمجھتا ہے کہ زید عمر اور بکر یہ سبھی نحو جانتے، تو اب آپ اس سے کہیں زید یعلم النحو لا غیر، یعنی زید نحو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نحو نہیں جانتا، تو مثبت کی بھی صراحت ہوئی اور منفی کی بھی صراحت ہوئی۔
کما اذا قیل، مثلا جب کہا جائے زید یعلم النحو والتصریف والعروض، یا کہا جائے زید یعلم النحو وعمر وبکر فتقول فیہما، تو دونوں میں آپ یہ کہیں زید یعلم النحو لا غیر، یعنی قصر الموصوف علی الصفت ہو یا قصر الصفت علی الموصوف، دونوں میں آپ یہ کہیں زید یعلم النحو لا غیر، تو اگر قصر الموصوف علی الصفت پر اسے محمول کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ زید نحو جانتا ہے، باقی کوئی اور علم نہیں جانتا۔ اور اگر اسے قصر الصفت علی الموصوف پر محمول کیا جائے، علی الموصوف پر محمول کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا زید یعلم النحو لا غیر، یعنی زید ہی نحو جانتا ہے، کوئی اور نحو نہیں جانتا۔ وفی الثلاثۃ الباقیۃ النص علی المثبت فقط، اور باقی جو 3 طرق قصر ہیں، یعنی نفی اور استثناء، انما اور تقدیم، باقی 3 طرق قصر میں النص علی المثبت فقط، صراحت صرف کس کی ہوتی ہے؟ مثبت، صرف مثبت پر نص کیا جاتا ہے۔ والنفی لا یجامع الثانی، اور حرف نفی دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یعنی جو دوسرا طریقہ قصر ہے نفی اور استثناء، اس کے ساتھ حرف نفی جمع نہیں ہوتا، اس کے ساتھ حرف نفی نہیں لایا جاتا۔ لِأَنَّ شرط المنفی بلا اللہ یکون منفیا قبلها بغیرها، اس وجہ سے کہ لا کے ذریعہ جس چیز کی نفی ہوتی ہے اس کی شرط سے یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی اور حرف کے ذریعہ نفی نہ کی گئی۔ لا کے ذریعہ جس چیز کی نفی کی جائے اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی اور حرف کے ذریعہ نفی نہ کی گئی ہو۔ جیسے کہا جائے ما زید الا شاعر لا کاتب، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ما زید الا شاعر لا کاتب، یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ لا کے ذریعہ جس چیز کی نفی کی جائے اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی حرف کے ذریعہ نفی نہ کی گئی ہو۔ اور یہاں جب ما زید الا شاعر کہہ دیا تو کاتب کی نفی ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی کہ نہیں؟ کہ ابھی ضرورت ہے نفی کرنے؟ ہاں، یا کہا کہ ما زید الا حافظ، یعنی زید صرف کیا ہے؟ حافظ ہے، یعنی عالم نہیں ہے، تو عالم ہونے کی نفی ہو گئی وہیں سے، اب لا عالم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حرف نفی طریقہ ثانی کے ساتھ یعنی نفی اور استثناء کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیونکہ لا کے ذریعہ نفی کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی حرف کے ذریعہ نفی نہ کی گئی، اور یہاں نفی کی جا چکی ہے، اس لیے لا یہاں پر اب نہیں آئے گا۔
والنفی لا یجامع الثانی، اور حرف نفی دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، لأن شرط المنفی بلا اللہ یکون منفیا قبلها بغیرها، اس لیے کہ لا کے ذریعہ جس کی نفی کی گئی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی اور حرف کے ذریعہ نفی نہ کی گئی ہو، اور یہاں اس سے پہلے نفی کی جا چکی ہے۔ وَيُجَامِعُ الْأَخِيرَيْن، اور اخیر والے دونوں جو طریقے قصر ہیں ان کے ساتھ حرف نفی جمع ہوگا، جمع ہو سکتا ہے۔ فیقال، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انما انا تمیمی لا قیسی، میں تمیمی ہی ہوں، قیسی نہیں ہوں۔ تو یہاں دیکھیے لا آیا اس کے ساتھ، یہ ہو گئی نما کی مثال اور تقدیم کی مثال۔ ہوا یاتینی لا امر، وہی میرے پاس آتا ہے، امر نہیں آتا۔ یا کہا زید یاتینی لا امر، میرے پاس زید ہی آتا ہے، امر نہیں آتا۔ لأن النفی فیہما غیر مصرح بہ، یہاں حرف نفی آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں نفی کی صراحت نہیں ہوتی، ان دونوں میں نفی کی صراحت نہیں ہوتی۔ کما یقال، جیسے کہ کہا جائے امتنع زید عن المجیء لا امر، زید آنے سے باز رہا، امر نہیں۔ تو یہاں نفی کی صراحت پہلے نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے حرف نفی یہاں پہ لایا گیا۔ السکاکی، شرط مجامعتہ للثالث اللہ یکون الوصف مختصا بالموصوف، یعنی ابھی تک یہ بیان ہوا کہ حرف نفی اخیرین کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، جمع ہو سکتا ہے غیر مشروط طور پر، کوئی شرط لگی ہے، یعنی غیر مشروط طور پر حرف نفی اخیرین کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن سکاکی نے یہ کہا کہ تیسرے کے ساتھ حرف نفی کے جمع ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون الوصف مختصا بالموصوف، وصف موصوف کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بس موصوف کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہاں پر حرف نفی نہیں آیا ہے۔ تو سکاکی نے یہ کہا کہ حرف نفی طریقے ثالث کے ساتھ اسی وقت جمع ہوگا جبکہ وصف موصوف کے ساتھ خاص نہ ہو، اور اگر وہ وصف موصوف کے ساتھ خاص ہے تو حرف نفی وہاں پر نہیں آئے گا۔ عبد القاہر، اے قال عبد القاہر، لا تحسنوا فی المختص کما تحسنوا فی غیری، شیخ عبد القاہر جرجانی نے کہا کہ وصف اگر موصوف کے ساتھ مختص ہے تو اس میں حرف نفی کا جمع ہونا اچھا نہیں، یعنی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا
اس صورت میں ہے جبکہ وصف موصوف کے ساتھ خاص نہ ہو۔ تو گویا شیخ عبد القاہر کا مذہب یہ ہوا کہ جمع تو ہو سکتا ہے لیکن مختص نہ ہونے کی صورت میں جمع ہونا اچھا لگتا ہے، اچھا ہے، اور مختص ہونے کی صورت میں جمع ہونا اتنا اچھا نہیں۔ لیکن سکاکی نے تو سرے سے منع کر دیا۔ سکاکی نے تو یہ کہا کہ جمع اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وصف موصوف کے ساتھ خاص نہ ہو، ورنہ اگر وصف موصوف کے ساتھ خاص ہے تو حرف نفی وہاں پر جمع نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا اقرب، مصنف کہتے ہیں کہ شیخ عبد القاہر کا قول اقرب۔ واصل الثانی، یہ وجوہ اختلاف میں سے وجوہ اختلاف کا بیان چل رہا۔ واصل الثانی اور دوسرے کی اصل، دوسرا کیا ہے؟ بھول گیا اتنی جلدی، کیا ہے دوسرا؟ نفی اور استثناء۔ واصل الثانی ان یکون مستعمل له مما یجہلہ المخاطب وینکرہ، دوسرے کی اصل یہ ہے کہ جہاں پر اس کا استعمال کیا جائے وہ اس میں سے ہو جس سے مخاطب ناآشنا، جس سے مخاطب ناآشنا ہو اور مخاطب اس کا منکر ہو، یہ اس کی اصل ہے کہ اس کا استعمال وہیں پر کیا جائے جس سے مخاطب ناآشنا ہے اور اس کا منکر ہے۔ بخلاف الثالث، برخلاف تیسرے کے یعنی انما کے، یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا استعمال وہیں پر ہو جہاں مخاطب ناآشنا ہے یا منکر ہے۔ کا قولک لصاحبک وقد رأیت شبہا من بعید ما ہوا الا زید، یعنی جیسے آپ نے دور سے کوئی صورت دیکھی، کافی دور ہے وہ، اور مخاطب یہ سمجھ رہا ہے کہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ زید نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، امر کو سمجھ رہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ امر۔ اب آپ اس سے کہیں کہ ما ہوا الا زید، کہ وہ کون ہے؟ زید ہی ہے، زید کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جی حضرت دیکھا نہیں آپ کو صبح تو میں نے کہا کہیں آپ ہے تو دور سے آپ نے کسی کو آتے دیکھا اور
مخاطب آپ کا کیا سمجھ رہا ہے؟ جو امر ہے، اور اسی پر وہ مصر بھی ہے، اسی پر وہ مصر ہے۔ اب آپ اس سے کہیں کہ ما ہوا الا زید، کہ آنے والا زید ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ واصل ثانی، اور دوسری کی اصل یہ ہے ان یکون مستعمل له مما یجہلہ المخاطب ینکرہ، کہ اس کا استعمال جہاں پر کیا جائے وہ اس میں سے ہو جس سے مخاطب نہ آشنا اور اس کا انکار کرتا، برخلاف تیسرے کا قولک لصاحبک، جیسے کہ آپ اپنے ساتھی سے کہیں وقد رأیت شبہ من بعید، جبکہ آپ نے دور سے کوئی صورت دیکھی، آپ نے کہا ما ہوا الا زید، اذا تقدہ غیرہ مسرا، جبکہ آپ کا ساتھی اصرار کرتے ہوئے کسی اور کا اعتقاد رکھتے، کسی اور کو سمجھ رہا۔ وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار المناسب فيستعمل له الثاني افرادا، اور کبھی کبھی کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار لیا جاتا ہے، کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے، اور جب اسے مجہول کی منزل میں اتار دیا گیا تو یستعمل له الثانی، تو اس کے لیے دوسرے طریقے کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے طریقے میں اصل یہ ہے کہ اس کا استعمال کہاں پر ہو؟ جہاں مخاطب نہ آشنا ہو، اور جب معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار لیا گیا تب وہاں پر دوسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے لاعتبار مناسب، کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے، فیستعمل له الثانی، تو اس کے لیے دوسرے طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے افرادن، قصر افراد کے طور پر، جیسے ما محمد الا رسول، یہ پڑھیے تو پوری آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جبکہ غزوہ احد میں شیطان نے یہ شور برپا کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل، تو اب اس وقت بہت سارے لوگوں نے تلواریں ہاتھ سے گرا دی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، تو اگر ان کا وصال ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے، اچھا قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اب اگر ان کا وصال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں، اس کے آگے
أو قتل انقلبتم على تو أعقابكم. کیا تم لوگ اپنے پیٹھ کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کیا جانا اس قدر وہ ان لوگوں نے گراں تصور کیا، صحابہ کرام نے اتنا گراں تصور کیا کہ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ اس چیز سے وہ کیا ہیں، ناآشنا، یعنی وہ وصال نہیں فرمائیں گے، گویا اس چیز سے ہاں، یعنی وہ اپنے طور سے گویا یہ سمجھ رہے تھے ہاں کہ وہ نبی کا وصال نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ان کا اعتقاد یہ نہیں تھا، لیکن جو صورت انہوں نے اختیار کی تھی، جو انداز اختیار کیا تھا کہ تلواریں پھینک دیں اور یہ کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے لڑکے، اب ہم کیا کریں گے، تو اب یہاں معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار دیا گیا۔ اس وجہ سے یہاں پر طریقہ ثانی استعمال کیا گیا، یعنی حرف نفی اور استثناء۔ اور کبھی کبھی معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے لاعتبار مناسب، کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے، فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ الثَّانِي إِفْرَادًا، تو اس کے لیے قصر افراد کے طور پر دوسرے طریقے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ما محمد الا رسول، اے مقصور علی الرسالۃ، یعنی وہ رسول ہی ہیں، لا يتعداها الى التبری من الہلاک، یعنی رسالت سے موت سے تبری کی طرف وہ متعدی نہ ہوں گے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، اس وعدے الہی کے تحت موت ان پر بھی طاری ہوگی۔ نزل استعظامہم ہلاکہ منزلۃ انکارہم ایاہ، یہاں یہ جو ہلاک کی تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے، یہ اچھی نہیں لگتی ہے یہ تعبیر، کیا خیال ہے؟ نبی کے تعلق سے ہلاک کی تعبیر یہ اچھی نہیں لگتی ہے، یہ مصنف کی جو تعبیر، کیا خیال ہے؟ آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں لا يتعداها الى التبری من الہلاک، یعنی رسالت سے موت سے تبری کی طرف، یعنی موت سے پاک ہونے کی طرف وہ متعدی نہ ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ موت سے پاک ہیں، بلکہ وعدے الہی کے تحت ان پر بھی موت طاری ہوگی۔ نزل استعظامہم ہلاکہ منزلۃ انکارہم ایاہ، یہاں پر استعظمہ کا معنی یہ باب استفال سے ہے، استفال کی خاصیت کیا؟ طلب ماخذ تو سب ایک خاصیت سب کو یاد رہتی ہے، ہاں اس کی ایک خاصیت حسبان ہے، کیا؟ حسبان، یعنی صاحب ماخذ گمان کرنا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جو بہت عظیم تصور کیا، بہت عظیم گمان کیا، اس کو اتار لیا گیا کس منزل میں؟ منزلۃ انکار، کس منزل میں؟ انکار کی منزل۔ اور یہی آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، تو بہت سارے صحابہ کرام کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی،
یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کے ٹہل رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ تلوار برہنہ لے کر کے ٹہل رہے تھے مدینہ طیبہ کی گلیوں۔ تو آخر ایسا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا، ان کا وصال فرما جانا، یہ گو کہ صحابہ کرام کو اس بات کا بالکل یقین تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اسے اتنا عظیم تصور کیا کہ اسے کس منزل میں اتار دیا گیا؟ انکار کی منزل میں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے جب یہ آیت کریمہ پڑھی ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آیت کریمہ پہلی بار میں نے سنی۔ او قلباً، اس کا عطف اسی پر ہے، فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ الثَّانِي افْرَادًا او قلباً، یعنی دوسرے طریقے کا استعمال اس کے لیے ہوتا ہے بطور افراد یا بطور قلب۔ قلب کی مثال جیسے ان انتم الا بشر مثلنا۔ فالمخاطبون، تو یہاں پر جو مخاطب ہیں یہ کس سے ان لوگوں نے کہا تھا؟ یہ رسولان کرام سے کہا تھا ما انتم الا بشر مثلنا۔ تو مخاطب یہاں پر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لم یکونوا جاہلین بکونہم بشرا ولا منکرین لذالک، وہ اس بات سے ناآشنا نہیں تھے کہ وہ بشر ہیں اور نہ اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکنہم نرسلوا منزلۃ المنکرین، لیکن انہیں کس منزل میں اتار دیا گیا؟ منکرین کی منزل۔ لاعتقاد القائلین ان الرسول لا یکون بشرا، اس لیے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول بشر نہیں ہوتے۔ ما اسرار المخاطبین علی دعوی رسالت، جبکہ جو مخاطب ہیں وہ دعوی رسالت پر مصر تھے۔ وقولہم، اور ان کا یہ وقولہم ان نحن الا بشر مثلکم، اور رسولوں کا یہ کہنا ان نحن الا بشر مثلکم من باب مجازات الخصم، یہ کس باب سے ہے؟ خصم کو، یہ من باب مجارات الخصم، یہ خصم کے ساتھ چلنے کے قبیل سے، یعنی خصم جس روش پر چلے اس روش پر اس طور سے چلا جائے کہ خصم کا فریق مخالف کا جواب ہو جائے۔ حیث اراد و تبکیت ہو، اس طور سے کہ خصم کو یہاں پر تبکیت یعنی اس کی سرکوبی مقصود ہے، لا لتسلیم انتفاع رسالہ، یعنی یہ انتفاع رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں، یعنی رسولان کرام نے جو یہ کہا کہ نحن الا بشر مثلکم، یہ محض خصم کو جواب دینے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے انتفاع رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ وَكَقَوْلِكَ، اور جیسے کہ آپ کہیں انما ہوا اخوک، انما ہوا اخوک، یا آپ اس سے کہیں جو اس بات کو جانتا کہ تمہارا بھائی ہی تو ہے، لیکن آپ یہ کس سے کہیں گے جبکہ وہ اس طریقے سے پیش آ رہا ہو کہ لگتا ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ تمہارا بھائی۔ لمن یعلم ذلک، اس سے آپ کہیں جو اس بات کو جانتا۔ وَيُقِرُّ بِهِ، لمن یعلم ذلک وَيُقِرُّ بِهِ، یعنی آپ اس سے کہیں جو اس بات کو جانتا اس کا اقرار کرتا۔ وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُرَقِّقَهُ عَلَيْهِ، جبکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ اسے رقیق القلب قرار دے۔
یعنی ایک آدمی ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی پر یہاں رحم دل ہو جائے، تو آپ اس سے کہیں انما ہوا اخوک، کہ تمہارا بھائی ہی تو ہے۔ تو یہ آپ اس سے کہیں جس کو اس بات کا علم بخوبی ہے کہ میرا بھائی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے کہ جیسے اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا بھائی، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل کو رقیق کر دیں، اسے نرم کر دیں، آپ اس سے کہیں انما ہوا اخوک، کہ تمہارا بھائی ہی تو ہے۔ تو یہاں پر معلوم کو کس منزل میں اتارا گیا؟ مجہول کی منزل میں اتارا گیا۔